انڈو عرب لیگ حیدرآباد کے زیر سرپرستی ممبر الاقصی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اتوار 7 جون کو یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی 53ویں برسی کے موقع پر انٹرنیشنل زوم کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے اہم شخصیات القدس کی بازیابی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انڈو عرب لیگ حیدرآباد کے چیئرمین سید وقار الدین نے بتایا کہ 7 جون 1967 تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اسی دن اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کرتے ہوئے لاکھوں فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ القدس کی بازیابی ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ممبر ایسوسی ایشن کے کوآرڈینیٹر برائے انڈین چیپٹر سید رفیق احمد اور ایونٹ مینیجر سید خالد شہباز موجود تھے۔ انتہائی اہم پریس کانفرنس کے موقع پر میرے لیے بات بڑی مسرت کی ہے کہ اس اہم کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں انڈو عرب لیگ کا ہمارے ساتھ تعاون رہا، اور ممبر اقصی فاؤنڈیشن ایک ٹرکش بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی فلسطینی کاز کے لیے اقصی کی بازیابی کے مقصد کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو اکیڈمک سپورٹ، ایڈوائزری سپورٹ، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس کاز کو زندہ رکھا جائے، کس طرح سے امت مسلمہ کے اندر اور دیگر کمیونٹیز کے اندر اس کو جاری رکھا جائے۔ ممبر اقصی کے اہم کاموں میں یہ ہے کہ اس کے پاس ائمہ، خطبہ، پریچر، اسکالرز، ان کا ایک اچھا ڈاٹا بیس ہے، اور یہ فلسطین کے بارے میں ان کی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے پیغام دیتے رہتے ہیں، تاکہ یہ پیغام کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام جو ہے پورے انسانوں کا ہے، پورے انسانوں کا ہے۔ اس وجہ سے کہ اقصی پہ جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے اس میں انسانیت مٹی ہے، انسانیت کٹی ہے۔ ممبر اقصی کا یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قدس، اقصی، یروشلم پر جتنے مذاہب کا، یہ تمام مذاہب کی میراث ہے، تمام مذاہب کو ان کا ڈیو رائٹ ملنا چاہیے، اور بہرحال مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کو اس کی بازیابی کی کوشش کرنا ہے۔ ایک اہم بات کہ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے 150 سے زائد more than 150 organizations, social and academic organizations, they are celebrating the International E-Campaign Day on 7th of June. اس وجہ سے کہ 7 جون 1967 ہی کا دن تھا جب مسجد اقصی پہ حملہ ہوا، قدس پہ حملہ ہوا تھا، ایسٹرن یروشلم پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، مصر کے گولان ہلز پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس دن کی یاد بنانے کے لیے 7 جون کا دن منتخب کیا گیا، لوگ بھول چکے ہیں، تو ذہن میں رکھیے 7667 ہم سب کا مطالبہ یہ ہے کہ جو زیونسٹ اسرائیلی اسٹیٹ ہے وہ 7667 کے بارڈر پہ چلے جائے، اس وقت تک ہم جو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس میں پریس کا، میڈیا کا تعاون بے ضروری ہے۔ As you all know that the entire world is struggling for a peaceful settlement of the Palestinian issue. Unfortunately, because of Israeli attitude, he could not achieve this. As you know that our country is always in forefront for the cause of Palestine. Right since the days of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and all other prime ministers and top leaders outright supported Palestinian issue for the cause of Palestine. And I am sure that you will all cooperate on this issue. And not only that, but we have decided to make an issue a national issue. And you will be glad to know that we have decided to construct an Indo-Arab Cultural Center at Bandar Road number 10 by spending 12 crore rupees. Now, auditorium is almost ready, and we hope to arrange the inaugural function by the end of this year. And not only that, but we have also decided to take a delegation to our Prime Minister to convince him that it is high time that India should ask Israeli ambassador to leave our country, which was killing innocent people since last 60-70 years. We cannot further tolerate all these things, and we have decided. And another very important thing is that I am very keen to take you all the journalists, to Palestine to see yourself and write and convey
to our readers the situation in Palestine. And I have already discussed this matter with the President of Palestine, Mr. Mahmoud Abbas, and the Ambassador of Palestine also, and other top leaders also. As soon as the situation has become normal, we will finalize this delegation to visit Palestine. And apart from that, we have also decided to have public meetings in support of Palestine in almost major cities of India. All Bombay, Delhi, Calcutta, Bangalore, Kerala, and all these things. And you will be glad to know that our culture center will be served the cause between friendship between India and the Arab world. And as you know that all our prime ministers, former prime ministers have supported this issue right since Mrs. Gandhi and up to Mr. Modi. He also visited Palestine for the first time, first prime minister who visited Israel is Palestine, and we have decided to meet him in a delegation to convince him that it is high time that India should ask Israeli ambassador to leave this country. And I am sure that he cannot say no to the words of Mahatma Gandhi and other top leaders of the country. Our organization, right since the days of Sardar Saran Singh ji, we are active in organizing various functions on Palestine issue. Sardar Saran Singh was so clear on his views as far as the first thing is concerned that Mrs. Gandhi also and Atal Bihari Vajpayee also spoke well, and Mr. A.K. Gujral and V.P. Singh. Almost all top leaders came here, and almost all foreign minister of India, right since the date of Sardar Saran Singh ji, came and addressed huge public meetings here. Mr. Yasser Arafat came twice to Hyderabad Honorary Administration, and he was so close to India. I have no words how to explain these words. He always called Mrs. Gandhi my sister Mrs. Gandhi. And he has so much respect and regard for Indians, I cannot explain to you right now. And it's high time that we must join our hands to throw this Zionist state out of our holy land. And we cannot tolerate further on this. And we have decided to launch a very big campaign in support of Palestine in India with the cooperation of you all. That's why we have decided to take a high-level delegation of journalists to Palestine. Everything has been finalized. There is no problem at all. The only thing is that the situation. Once the situation is normal, we'll take you people to Palestine. You see yourself what's going on, what is the historical background of this issue. And I'm sure that with the cooperation of you all, our program will be a successful one. Please cooperate with us for this noble cause so we can do a good for our country as well as to the people of Palestine. They are true friends. Palestinians are true friends of India. Believe me, I have how to explain my words, what Mr. Yasser Arafat and me discuss on India and Arab world. You see, I had a discussion for more than 1 hour with Mr. Yasser Arafat and with Mrs. Gandhi also for 45 minutes. I fully convinced them. All are convinced them, but the time is now to remove Israeli ambassador and ask them to go back to your country. So it's high time that we need your all support. All journalists should support us for this cause, and all our function you must come and attend. It's a very big project. It's a very big project, and we will invite you all to our cultural site very soon to see yourself what we are going to do there. I once again thank you for the people organization, Mr. Rafi, and others also who are cooperating us, and we will continue our effort to solve this in a peaceful way.